بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں اور وہ ہے شکر گزار بندہ۔ تو ناظرین، شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کے ذریعے انسان کو نوازا ہے اور ایک حقیقی بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دل، زبان اور عمل سے اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی کا اظہار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شکر گزاری صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ہماری زندگی میں برکتوں، رحمتوں کا اضافہ بھی ہے۔ شکر گزاری کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ شکر گزار بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، اللہ کی حکمت سے خالی نہیں۔ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً الحمدللہ کہتا ہے اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ تو ناظرین، شکر گزار بندے کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں: دل کی پاکیزگی، زبان کی شکر گزاری اور عمل کے ذریعے شکر گزاری۔ دل کی پاکیزگی کی شکر گزاری یہ ہے کہ شکر گزار بندہ دل سے اپنے رب کی محبت رکھتا ہے اور دنیاوی لالچ میں گرفتار نہیں ہوتا۔ زبان کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ عمل کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے اور صدقہ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین، شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، شکر گزاری کے عملی پہلو پہ نظر ڈالیں تو شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ نعمتوں کی قدردانی اور ان کا صحیح استعمال ہے۔ مثلاً صحت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اسے نیک کاموں میں استعمال کریں۔ مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ علم کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، شکر گزاری کے بڑے فائدے ہیں کہ شکر گزار بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور آخرت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ شکر گزاری کرنے والا انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ عز و جل اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے۔ ناظرین، ایک شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری کو اپنائیں اور ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں اور آزمائش پر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہی ایک بندے کی معراج اور یہی اس کا مقصد ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بار بار شکر گزاری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ آیت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ آیت شکر گزاری کے انعام اور ناشکری کرنے پر سخت عذاب کی تلقین کر رہا ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اسی طرح حدیث میں بھی شکر گزاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو کھانے کے بعد شکر ادا کرے اور پانی پینے کے بعد اس کی حمد کرے۔ تو یہ حدیث شکر گزاری کے عمل کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ناظرین شکر گزاری کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ شکر گزاری اللہ عز و جل کی نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ شکر گزاری انسان کے دل کو مطمئن اور پرسکون کر دیتی ہے، اور شکر گزاری دنیا و آخرت میں بندے کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ شکر کی عملی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے کہ قرآن مجید میں جو ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی بادشاہی اور طاقت کو اللہ کی نعمت قرار دے کر شکر ادا کیا، جیسا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے شکر گزاری کی بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری ایک مومن کی اعلیٰ صفت ہے جو اپنے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں شکر گزار بندے کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو ناظرین آج ہم نے شکر گزاری پر جو بیان سنا، فضیلتیں سنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ عز و جل اور زیادہ دے گا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ عز و جل قرآن پاک میں صاف فرما رہا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں اور دوں گا۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں پریشانی کی حالت میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کریں، اللہ عز و جل کا شکر کریں، تو اللہ عز و جل اس شکر کی برکت سے ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو ناظرین آج ہم نے یہ ٹاپک سنا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتی ہوں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔